تو کیا کس کو کرتا ہے تبلیغ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لفظ بڑا انہی کو شوٹ ہوتا ہے، یہ ناہنجروں کو ہی شوٹ ہوتا ہے، عقل مندوں کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدھا تان کر کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور ہی کا کام کرتے نا۔ بیوقوف، تو حضور کا کام کیسے کرے گا؟ میرے حضور تو آدم کو سجدے کرنے کے سلیقے سکھائے ہیں، میرے نبی ابراہیم کو سلیقے سکھائے ہیں، نوح علیہ السلام کو کہا نوح تمہارے سجدے ٹھاکو پھینکو، اب میں جیسا سکھاتا ہوں ویسا رب کو راضی کرو۔ نماز صرف ہم ہی کو معراج میں نہیں ملی، تمام انبیاء کو ملی، صرف ہم کو ملی نماز معراج جی۔ ارے تو کیا معراج کے بیان نہیں کریں گا، مرکزوں کو کفل لگائے گا؟ انبیاء ان کی معراج بیان کرتے ہیں، انبیاء ان کی معراج بیان کرتے ہیں، اسی کی شاخ یہاں پر نظر آتی ہے۔ ارے انبیاء جو کام کرتے ہیں اہل سنت والجماعت وہی کام کرتے ہیں۔ آج ہماری محفل جو یہاں پر چل رہی ہے، یہاں پر آپ نے وقت کو دے کر آئے ہیں، یہ حقیقت کیا ہے؟ معراج محمدی کے لیے آئے ہیں، نبی کی معراج کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اس لیے آئے ہیں خدا جو کام کر رہا ہے وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ سینہ تان کر کہو، قرآن کہتا ہے خدا مصطفیٰ مصطفیٰ بلا رہا ہے، خدا محمد محمد بلا رہا ہے، خدا نبی نبی بلا رہا ہے، خدا رسول رسول بلا رہا ہے۔ خدا کی ذکر، ہماری ذکر ایک ہو جاتی ہے تو مصطفیٰ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ خدا اور رسول ایک ہوتے ہیں تو مومن یاد کرنے لگتا ہے۔ تو اب معراج کے آخری حصے پر آ گیا میں۔ یہ معراج کا سفر کیا ہے؟ یہ معراج کا سفر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معراج میں نبی اب آئے۔ میں قدم بوسی کی بات بتاتا ہوں۔ بولتے ہیں کہ پیر کے قدم یہ کیوں چومتے ہیں، یہ کیا واسطے ان کے قدموں پر گرنا؟ یہ سوال مجھے نہیں، میرے باپ کو نہیں، جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالی ادب سکھاتا ہے۔ اے جبرائیل، آج تیری معراج ہو جائے، آج تجھے مل جائے کہ تیری زندگی کے صلے تجھے مل جائے، آج دیکھ تو میرے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا صلہ تجھے مل جائے، مصطفیٰ کے دربار پہ جاتا ہے، اس کا آج اس کی ڈیوٹی کی بیوٹی ہو جائے، آج اس کے صلے مل جائے۔ جبرائیل کروں کیا؟ جبرائیل کہتے ہیں محمد مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں، اے اللہ کروں کیا، کیسے جگاؤں؟ ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اے جبرائیل تیرے کافوری آنکھیں ارے میرے نبی کے تلوے پہ گھسنا، اسے ٹھنڈی پہنچ جائے گی، میرے نبی اٹھ جائیں گے۔ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں کو قدموں میں لگانا کسی ملا نے نہیں سکھایا، جبرائیل علیہ السلام سکھاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے نبی کے تلووں کو گھس کر ٹھنڈک پہنچتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے اس ٹھنڈک کی وجہ سے نبی اٹھ جاتے ہیں۔ جبرائیل کیا ہو رہا ہے آج؟ کیا ہو رہا ہے؟ کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ؟ کرم ہو جاؤں تو کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے جرت عرض تمنا یا رسول اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ محبوب محب کو بلایا ہے، آج اے محبوب آپ آ جائیے۔ تو اب سفر معراج شروع ہوتا ہے، آسمانوں پر سفر ہوتا ہے۔ یہ تو لمبا قصہ ہے لیکن ایک جملہ میں کہوں گا، یہ ایک پوائنٹ کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کیا ہماری طرح ہے؟ اہل سنت والجماعت والوں کا عقیدہ ہے نبی بشر ہیں، خیر البشر ہیں، افضل بشر ہیں، یاسین ہیں، طٰہٰ ہیں، اور معراج کے واقعے کو سننے کے لیے سب سے بڑی ایک بیٹری ہونا۔ وہ بیٹری کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب پر ایمان لا، میرا سمجھ میں آ جائے گی۔ غیب پر ایمان نہیں تو میرا سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ میرا سمجھ میں آئے گی نہ میلا سمجھ میں آئے گی۔ مسلمان کے عیدوں کا نام دو عید ہیں، ڈاکٹر خواجہ معین الدین صاحب
مسلمان کے عیدوں کا نام ایک عید الضحیٰ، ایک عید الفطر. تو اب دو عیدیں ہیں مسلمان کے. خدا کی شان بھی دیکھو، خدا کے بھی دو عیدیں ہیں، ایک معراج النبی، ایک میلاد النبی. ایک میلاد النبی، ایک معراج النبی. تو خدا کی عید میں خوشی نہیں کرنا، بے خوف تیرے مرکز کو تالے لگا کو سو جانا. وہ روز تبلیغ والے کام ہی نہیں پھرتے نا، معراج کا بیان ہے وہ بولتے نماز پڑھنا. نماز تو کیا سکھائے گا؟ نماز تو میرے نبی انبیاء کو سکھائے رے، میرے انبیاء کو سکھا کر بتاتے ہیں. اے نوح تیرے سجدوں پر تجھے بڑا ناز تھا، اے ابراہیم تجھ پر کرم کیا اللہ نے میرے صدقے سے، لیکن تو سجدہ کر کے اپنے سجدوں پر ناز نہیں. سجدہ کرو تو اے نوح سب مقتدی بن جاؤ، میں امام بن جاؤں. نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مقتدی سب ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس سے پہلے کیا نماز تھی؟ اب یہ ایک جملہ بتاؤں، آپ کہیں گے کہ ہم نے خواجہ کی چھٹی کو 2-4 دن کے پہلے نعت کا پروگرام رکھا. یہ نعت کا پروگرام کیا ہے؟ سمجھ جا، یہ نعت کا پروگرام سمجھ میں نہیں آتا تجھے تو تیری بات کا پروگرام نہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ نعت کیا ہے؟ معراج کا عرصہ 12 سال، نبوت کا اعلان کے بعد 12 سال کے بعد ہوا. تو 11-12 سال صحابہ اکرام کون سی عبادت کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کیا پڑھتے تھے؟ نماز تو نہیں ملی، نماز نہیں ملی، بعد میں ملی. 12 سال کے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ تو ابو ہریرہ سے پوچھو، ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی آپ کی تعریف میں لگنا صحابہ کا کام ہے. تو صحابہ تعریف کر کے قابل ہو گئے عبادت کے، تو اللہ نے تحفے میں نماز کو دیا. یہی اسی کا نام ہے معراج. تو یہ حدیث کا واقعہ ہے. ایک گناہگار بنی اسرائیل کے قوم میں بہت گناہیں، شرابی تھا، زانی تھا. اب شارٹ میں بتاؤں، جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کرتا تھا، جو نہیں کرنے کا کام وہ کرتا تھا. اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا گناہگار. اس نے صرف اتنے ہی گناہ نہیں، 90 پر 9 قتل کر دیا. اس نے کتنے قتل؟ اور نکل کر اس کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ سے معافی طلب کریں گے، لیکن اللہ معاف کرے گا یا نہیں، ڈاؤٹ میں آ گیا. اب نکلا، ایک مولانا کے پاس گیا. وہ ظاہر کے مولانا تھے، کتابی علم پڑھنے والے، طریقت سے کوئی تعلق نہیں. تو اب ظاہر کے مولانا کے پاس جا کر کہا کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کتنے خون کیا؟ 90 پر 9. تو اس نے بولا اتنی خطا ہوں گا اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تجھے معافی نہیں. اتنا گھبراہٹ دے دی اس نے. تو اسے اور بھی فکر چلنے لگی. غصے میں آیا، 100 خون ختم کر دیا، مولانا ہی کو ختم کر دیا. اس لیے کہ یہ ایک علم الیقین ہے، یہ ایک حق الیقین ہے، یہ عین الیقین ہے، یہ ایک ڈلم الیقین ہے. ڈلم الیقین ہوگا کہ نہیں کی، انہوں پیر کی نہیں کی، ان کے پاس ہمیں بیعت ہوئے جا کی نہیں کی، وہ کیسا ایسا ویسا. ڈلم الیقین، یہ ڈلم الیقین والے حضرت ملے نا، قتل کر دیے. ڈلم والے ختم ہی ہونا چاہیے. ڈلم والے رکھ کر کیا فائدہ ہے وکیل صاحب؟ ختم ہو جانا بہتر ہے. ختم کر دیا. پھر سوچنے لگا کہ ہوا کیا. یہ ایک ایسے صوفی کے پاس گیا، کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہوا قصہ. تو حضرت نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، یہ ایک چیز تجھے ایک فارمولا بتا دیتا ہوں کہ کئی میل کے دور ایک اللہ والا ہے، ایک اللہ والے کی مزار ہے یا اللہ والا ہے، جا اس کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں معافی پوچھ لے. لوگ پوچھتے نا درگاہ کو گئے جا، کیا بنی اسرائیل کے قوم میں درگاہ تھی رے؟ بنی اسرائیل کے قوم میں تھی. وہاں کے اولیاء کیسے بنے؟ غوث پاک کا واقعہ ہے کیا قرآن میں؟ ارے غوث پاک کے غلام کا واقعہ ہے.
آصف بن برقیہ میرے غوث کا غلام، سلیمان علیہ السلام کے وقت کا ولی میرے غوث کا غلام۔ میرے غوث تو ولیوں کے سردار ہیں، آصف بن برقیہ تو سلیمان کے وقت کا ولی ہے، اس میں یہ طاقت ہے، ان کا نام قرآن میں ہے، تو کیا غوث کا نہیں؟ ہم غلاموں سے اماموں کو پہچانتے ہیں، ہم غلاموں سے اماموں سے غلاموں کو نہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت غلام ہے، ہم نے انہیں امام مان لیا، ہم غلاموں سے پہچانتے ہیں۔ تو اب کہا کہ اس جگہ میں جاؤ کہ وہاں اللہ والا ہے، اس کے وسیلے سے اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کے دوست کے وسیلے سے۔ اب نکلنے گیا، نکل کر 4-10 قدم رکھا، اس کے موت کا وقت آ گیا، اسرائیل آ گئے، روح قبض ہو گئی۔ روح قبض ہوتے ہی نجات کے نیکی کے فرشتے بھی آ گئے، بدی کے فرشتے بھی آ گئے، برائی لکھنے والے فرشتے بھی آ گئے، اچھائی لکھنے والے۔ اچھے کے اعمال نامہ دیکھے تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک لکیر بھی نہیں۔ تو اچھے کہے کہ اے فرشتوں رک جاؤ، خدا کے حکم سے ہم آئے ہیں، ہم تمہیں لے کر جانے نہیں دیں گے اس کی روح کو، یہ دوزخی نہیں ہے، یہ جنتی ہے۔ برے کام لکھنے والے فرشتے نے کہا اس کے اعمال نامہ تو پورا صاف ہے، اس کے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں، ایک نیکی بھی نہیں، برے اعمال سے اس کے پورے لیکچر بھر چکے ہیں۔ تو ایسے میں ہوا کیا؟ دونوں فرشتے بارگاہ خداوندی میں پوچھتے مولا کریں کیا اس کو؟ تو اللہ نے کہا ایسا فارمولہ بتاؤں کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے مصلی ڈال دیتا ہوں، یا نماز کے لیے، اس وقت تو نماز نہیں، مثال بتا رہا ہوں، عبادت کرنے کے لیے چلے جاتا تو عبادت پر اسے ناز تھا، میرے فضل پر نہیں تھا۔ یہ بندہ تو میرے ولی کے پاس